السلام علیکم. myself محمد جمشید فرام ویئرز یونیورسٹی میکٹرونکس انجینئرنگ. میرے والد صاحب عبدالقیوم شہید پاکستان ایئر فورس سے تھے جو کہ 2013 میں شہید ہوئے. میں آپ لوگوں سے کوئی اس طرح فارمل ڈسکشن نہیں, میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی چند باتیں شیئر کروں گا کہ جب سے ہمیں اس افسوسناک واقعہ جس کو اگر ثانیہ قرار دیا جائے تو کم نہیں ہے, جو کہ اکثر سپریم کورٹ نے اور ان کے ججز نے ہمارے سامنے رکھا. میں اگر اپنے والد کا ذکر کروں, تقریباً 2013 میں بلوچستان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, جو کہ ایک بم دھماکے کی وجہ سے ہوئی ان کی شہادت. تو اس شہید نے, جتنے یہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اس شہید نے تو اپنے ملک سے, اپنی قوم سے جو وفا کرنی تھی وہ تو وہ لوگ کر گئے. اس قوم نے جو اس شہید سے وفا کرنی ہے وہ اس قوم میں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی کہ ہم لوگوں نے ایک شہید جس نے قربانی دی اپنے ملک کی خاطر, ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دور پہ لگا دیں اس صورت میں کہ جتنے ہم لوگوں کے ایکٹس تھے جو ان حادثات کی جس وجہ سے لوگ شہید ہوئے, ان کے مجرموں کو سزا دینے کا جو ایک فارمل طریقہ تھا, ان کے مجرموں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا جو ایک پراپر ملٹری کورٹس کی صورت میں پاکستان میں موجود تھا, اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ چیز مترادف ہے بالکل اس کے کہ جو لوگ ان حملوں میں یا ان واقعات میں ملوث تھے, مجرم تھے, ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ ان کو کوئی ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ اب کیونکہ سول کورٹس بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کے جرائم کی سزا دینے کے لیے, لیکن سول کورٹس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے جو اندرونی معاملات ہیں ان تک پہنچ سکے. میں یہاں پہ موجود ہوں, چکوال شہر سے میرا تعلق ہے, اور چکوال کے جتنے بھی شہداء ہیں انکلوڈنگ یہ سارا فورم جو یہاں پہ پورے پاکستان کے شہداء کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شہداء کے لواحقین کو, کہ ابھی یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ لوگوں کے بیک سائڈ پہ سارے شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ اگر ایک عام انسان چلا جائے آپ کی زندگی سے تو آپ کو اس دکھ کا اندازہ ہوگا. ہر ایک کی زندگی میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, فوت ہوتے ہیں, یہ سسٹم چل رہے ہیں, دنیا میں چل رہا ہے, قدرت کا نظام ہے. تو ایک انسان کے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ ایک نارمل انسان کے جانے کا دکھ ایک طرف, لیکن ایک شخص جس کو اس کے پورے خاندان نے, اس کے والدین, اس کی والدہ اس کو گھر سے بھیجتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس وطن کے لیے, اس قوم کی جو فوج کی وردی ہے وہ پہنا کے بھیج رہی ہوں کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرے. اگر وہ اس کا لال جو ہے وہاں شہید ہو جائے, اس ملک کے لیے اپنی قربانی دے دے, اور بعد میں اس ملک کی عوام اس کے اس دیے گئے خون کی قدر نہ کرے, تو آپ اندازہ کریں اس شہید کی ماں پہ کیا گزرے گی. یہ ایک بات سے اگر ہم لوگ کامنلی یہاں پہ بتاتے رہیں کہ رسکورس کو بحال کر دیں, صرف یہ اس کی وجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کافی ساری وجہ ہے, کافی سارے لوگوں کے جذبات اس سے منسلک ہیں. میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس ہوا, اس کے جو مجرم تھے ان کو سزا دینی ہے ملٹری کورٹ میں. اس ملٹری کورٹ کو اگر یہاں پہ بند کر دیا جائے تو اس کے جو مجرمین ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی. جب سزا نہیں ملے گی تو جو لوگ اس کے لواحقین ہیں ان پہ کیا گزرے گی کہ گورنمنٹ نے, اور وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کریں گے اس جج کو جس نے اس ایکٹ کو ختم کیا ہے, جس نے ملٹری کورٹس کی بندش کا اعلان کیا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میرے بیٹے کا جو خون تھا اس کا بدلہ نہیں لیا گیا. میری ریکویسٹ ہے, ہم پورے فارم کی ریکویسٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے اس ایکٹ کو دوبارہ بحال کریں اور ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کریں تاکہ دہشت گردی کے جو جتنے مجرمین ہیں ان سب کو سزا مل سکے. تھینک یو.